اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح جس نے پڑھ لی غیب سے انشاءاللہ مال و دولت عطا ہوگا۔ اس تسبیح نے کئی لوگوں کو کروڑوں پتی بنایا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ سب کی خدمت میں صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر سارا دن انشاءاللہ پیسوں میں کھیلیں گے، جو کچھ بھی مانگیں گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھتے ہیں پہلے میری بات کو سمجھیے، آگے بڑھنے سے پہلے میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صبح جیسے ہی آپ لوگ اٹھیں ایک سورت اور اللہ پاک کے اس نام کی تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، پھر انشاءاللہ سارا دن آپ پیسوں میں کھیلیں گے اور منہ سے جو بات نکالیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات پوری ہوگی۔ صبح جیسے ہی آپ لوگ اٹھیں نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد یہ آسان سی تسبیح کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے، اپنی زندگی میں اس عمل کو میں نے کئی مرتبہ صبح اٹھتے ہی کیا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اس مجرب کتاب سے بتانے لگا ہوں جو کہ کتاب شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہو۔ بڑی ہی مجرب وظائف کی کتاب ہے، اور اس کو آپ کو میں آج وہ مجرب تسبیح کا عمل بتانے لگا ہوں جو میں نے جس کسی کو بتایا۔ آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو میری باتوں پر بھائیوں اور بہنوں تب یقین آئے گا جب آپ لوگ یہ وظیفہ، یہ تسبیح کا عمل کر کے دیکھیں گے۔ رات کو آپ لوگ سوئیں گے اور جب سو کر اپنے بستر سے صبح اٹھیں گے، اس وظیفے کا جو وقت ہے وہ صبح نماز فجر کے بعد کا ہے۔ آپ نے کچھ دیر کا یہ عمل کر لینا ہے، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ناشتہ وغیرہ اور اپنی زندگی کے معاملات کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈیلی روٹین کے کام کریں۔ ملازمت کرتے ہیں تو نوکری پر جائیں، اگر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار پر جائیں، آپ کہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو بھی آپ کا کام ہے آپ اس کے لیے تیاری کر کے پھر اس کام کا آغاز کریں۔ اس عمل، اس تسبیح کے ورد سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دن بھر آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اس تسبیح کے عمل کی گارنٹی میں دیتا ہوں، کیونکہ اس تسبیح کے عمل کو میں نے سینکڑوں لوگوں کو بے شمار مرتبہ بتایا ہے، اور انہوں نے جب بھی مجھ سے کہا، میرے کئی بھائی بہن ایسے ہیں جو دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں اور مالی پریشانیوں میں، تنگ دستی اور بے روزگاری میں مبتلا ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیسیں سر پر چڑھی ہوئی ہیں، کرائے سر پر چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں، بچوں کے دودھ کے پیسے ہیں، لوگوں کے مسائل میں سارا دن سنتا رہتا ہوں اور ان کو میں ہمیشہ وظائف بتاتا رہتا ہوں۔ اسی طرح آج کا جو تسبیح کا عمل ہے، اس عمل کا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کسی کو بتایا ہو اور اسے فائدہ نہ ہوا ہو۔ مجھے نہیں یاد کہ کسی نے مجھے یہ میسج کیا ہو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، یا ہمارے حالات نہیں بدلے، یا پھر ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایسا کسی نے آج تک مجھے نہیں بتایا۔ مجھے میسج آئے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہماری زندگی سے مسائل ختم ہوئے ہیں، دولت کا طوفان لانے کے لیے آپ نے جس تسبیح کا عمل بتایا، ہماری زندگی میں الحمدللہ پیسے کی اب کوئی کمی نہیں رہی۔ یہ عمل میں نے جس کسی کو بتایا تمام کے تمام لوگوں کو بے حد فائدہ ہوا ہے، اور اس عمل کو میں نے خود بھی پڑھا ہے، اپنے کئی دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتایا ہے۔ اور بھائیوں بہنوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، کوئی ایسا تو بندہ ہو جس نے بولا ہو کہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی، کوئی تو ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک ہماری بہن نے کچھ دنوں پہلے، جس کو میں نے یہ تسبیح کا عمل بتایا تھا، الحمدللہ 3 دنوں میں ان کا ذاتی مکان کا بندوبست ہو گیا، اور 3 دن کے اندر آپ لوگ اس عمل کو ایک دن پڑھنا، اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر دوسرے دن پڑھنا، انشاءاللہ ایک ہی دن میں بگڑے ہوئے کام آپ کے سنور جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ آپ کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے، کوئی گاڑی چاہیے، کہیں آپ لوگ خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں کی مالیت ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لینا۔ ناظرین، پیسوں کی تو بہت چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا جہان کی جو بھی چیز آپ لوگ مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔
آپ کے دل میں جس کسی چیز کی حاجت ہو، حسرت ہو، آپ اپنے رب سے مانگتے چلے جائیے گا۔ یہ تسبیح کا عمل ایسا کامیاب عمل ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کی آپ کے دل میں خواہش ہوگی۔ ناظرین، رات کے وقت جیسے ہی آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے سو جائیں، آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھیں، آپ لوگوں نے فجر کے وقت اٹھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا پھر نماز کے فوراً بعد چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، اور سب سے پہلے اس میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بھائیوں اور بہنوں، بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت تمام درودوں سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، اور درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے تمام بگڑے کام سنورتے چلے جاتے ہیں اور اسے ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ناظرین، اب پورے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سمجھنا ضروری ہے، سمجھیں گے نہیں تو دوبارہ آپ کو ویڈیو دیکھنا پڑے گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر مت دیکھیں، بلکہ عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وظیفے میں تعداد کی کمی بیشی ہونے کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے، اور پھر لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے مت دیکھیے گا، اس پورے تسبیح کے عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ایک ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ سمجھیں گے نہیں تو عمل بھی صحیح سے نہیں کر پائیں گے، اور جب وظائف صحیح طرح نہیں ہوتے تو ان وظائف کا پھر اثر بھی نہیں ہوتا، اور پھر لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، مایوسی کفر ہے، اور اس طرح کے شیطانی وسوسے دلوں میں لانا گنہگار ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے جو میں کہوں گا، جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا، جو کہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ تسبیح کا عمل آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے، اس میں بالکل بھی رد و بدل نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسان سا تسبیح کا عمل آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ ناظرین، یہ عمل پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اس لیے جب یہ تسبیح کا عمل شروع کریں تو نماز کی عادت بھی اپنا لیجئے، کیونکہ نماز کی بے حد فضیلت ہے، اور کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی تسبیح ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں، نماز فجر ادا کرنے والے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس پر پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسے ہر کام میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نماز فجر رزق میں برکت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر کی ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب اور پھر ظہر، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی اور پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر اور عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ نماز کی پابندی ناظرین جنت میں لے جائے گی، اور اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اسے جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ امام فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، اور جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا، اور وہ میرے ذمہ میں ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے میں بخش دوں گا، اور دوسری رکعت کے بدلے میں ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل یعنی مقرر کروں گا۔
کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی رکعت کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظریں ڈالیں گی۔ اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو ہفت یعنی 7 آسمان اور زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سبھی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہیں دوں گا۔ اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعت ہیں، انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے ضرور پورا کروں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، احمد اور ان کی امت پڑھے گی تو وہ دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہیں، وہ انہیں گناہوں سے ایسے نکال دے گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اے موسیٰ، وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ، 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض جنت میں ایک شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا۔ جو اس مہینے میں شرمساری اور صدق یعنی شرمندگی اور سچائی سے ایک بار استغفار کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا تو اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کہ جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پر فضل کے دیکھتے ہی جاؤ گے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ نماز فجر کی پابندی بھائیوں اور بہنوں کون کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان میں ہے، اور خاص کر صبح کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کا ایمان خالص ہو، اس لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ ناظرین، شیطان کا 3 گرہیں لگانا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں باندھ دیتا ہے، ہر گرہ یعنی گانٹ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ پس اگر وہ جا کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود خضر پڑھ لیں۔ درود خضر میرے بھائیوں اور بہنوں بہت ہی طاقتور درود ہے، صرف اگر آپ لوگ اس درود پاک کو ہی پڑھ لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ تو میں اکثر وظیفہ پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں کوشش کریں کہ درود خضر پڑھ لیں۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا آج کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل اور برکات ہیں۔ بھائی اور بہنوں، خیر و برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت میرے ساتھ بھی فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنے کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے، بھائیوں اور بہنوں، بڑا کمال کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔
سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پہلے نمبر پر یا رشیدو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو پڑھ لیں۔ 3 بار آپ نے جیسے ہی یہ پڑھ لیا تو اب دوسرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ بھی بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آج کا جو صبح کا عمل ہے غیبی دولت کا عمل ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ یا رشیدو کا وظیفہ پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اب آپ کو پڑھنا ہے کس طریقے سے یہ سمجھ لیجئے۔ اب آپ کو سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا مومنو، اور 3 مرتبہ یا مومنو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو آخری وظیفہ پورا عمل سمجھنا، 1 سیکنڈ بھی اب آپ لوگ اسکپ مت کرنا۔ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا ہی خاص الخاص وظیفہ ہے، اور یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحیمو کا وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی پر پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اس تسبیح کو تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے اسی تسبیح کا عمل کیا تھا، اور اسی تسبیح کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرتے ہوئے مچھلی کو حکم دیا تھا، اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، اسی طرح آپ کی بھی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کے بھی تمام مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے رزق و دولت کا ایسا انتظام ہوگا کہ آپ جو بھی خواہش کریں گے، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی، جس چیز کی بھی آپ تمنا کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ تمنا ضرور پوری فرمائیں گے۔ یہ تسبیح کا عمل آپ نے صبح نماز فجر کے بعد لازمی کرنا ہے۔ اس سے سارا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوتی رہیں گی، اور آپ کے تمام کام آسانی کے ساتھ خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے رزق، کاروبار میں، مال و جان میں، عزت و آبرو میں اللہ تعالیٰ وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے نماز فجر کے بعد بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کر لیا، تو اس کے بعد آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں سے بخشش کے لیے استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ بہنوں اور بھائیوں، آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، ہم سب کو ثابت قدمی کے ساتھ دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو اور تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں اپنی جناب سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا جلد سے جلد اور بہترین سے بہترین سبب بنا۔ یا اللہ جو لوگ اپنے اور اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان سب کے لیے بہترین اور احسن رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم سب مومنین کا حصہ بھی شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم تمام مومنین کو بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کے اختتام پر کمنٹ باکس میں آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھا کریں۔ کسی ایک کی آمین اللہ کو اتنی پسند آ سکتی ہے کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اس لیے آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔